تم گدھے کے بچوں سدھر جاؤ، اگر کسی کو گدھا کھلایا نا تم لوگ کی زندگی گدھے والی ہو جائے گی، کھوتے نہ ہو تو سالے، شرم نہیں آتی؟ غیرت کس کس لوگوں کو کھلا رہے ہو گے، کس قسم کے گدھے کے گوشت. ہنسی ایک طرف ہے مگر یہ بغیرتی ہے خدا کی قسم. کسی کے بزرگ ماں باپ کھا رہے ہوں گے، بڑے مزے سے پکوا کے لے کے جا رہے ہوں گے ہوٹلوں سے، کسی کو کیا پتا کہ گدھے کھوتے کھلا رہے ہو تم لوگ. بچے کھا رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، کس کس قسم کے وائرس، کیسی کیسی انفیکشنز، کیسی کیسی بیماریاں، جو چیز ہمیں نہیں کھانے کو منع کی ہے اس کو کھلا رہے ہو. یار ان لوگوں کے ساتھ تو طریقے سے بات کرنا بنتا ہی کوئی نہیں ہے. چپیڑے کراؤ ان کو، چنڈے کراؤ سالوں کو، کھوتے نہ ہو تو. ایک کھوتا مطلب ایک بریک کھوتا بریک لیں گے. نیوز یہ ہے کہ اسلام آباد میں 25 من گدھے کا گوشت جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 50 سے زائد جو زندہ گدھے ہیں وہ بھی وہاں پہ برآمد ہوئے ہیں ڈھینچوں ڈھینچوں کرتے ہوئے. تو یہ جو اسلام آباد جو ہے نا ترنول کے علاقے میں، جو کہ اسلام آباد کی جو فوڈ اتھارٹی کے جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کارروائی کی ماشاءاللہ، اور انہوں نے جو ہے اس کو گوشت کو جو ہے جو پیک ہو رہا تھا، ساری پیکنگ ویکنگ سارا وہ گوشت پکڑا، اور اس کو جو بندے تھے جو لوگ کاٹ رہے تھے اس کو ذبح کر رہے تھے، اور گوشت پوری دنیا میں سب کو عام کھلا رہے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی پکڑا گیا. اب یہ گوشت جو ہے صرف اسلام آباد، لاہور اور باقی شہروں میں نہیں، یہ بیرون ملک بھی سپلائی ہو رہا تھا. مطلب کہ آپ سوچیں، تفتیش تو ابھی جاری ہے، لیٹس سی کہ یہ پتہ چلے گا، کیونکہ بیسک تو ابھی یہی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ ہم تو صرف پاکستان میں جو بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو یہ گوشت کھلاتے تھے، یا پھر یہ جو بیرون ملک ہے ادھر سپلائی کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی جو کھالیں ہوتی تھیں وہ بھی چائنا میں سپلائی کی جاتی تھیں وہاں پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کاسمیٹکس وغیرہ کے لیے جو ہے نا بڑی کارآمد چیز سمجھی جاتی ہے، اور بڑا بزنس ہے چائنا میں اس کا. تو ابھی ابتدائی جو ایک انکوائری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں جو چیزیں سامنے آئی اس میں یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لوکل جو آبادی ہے اسلام آباد کی، کیا ان کو بھی یہ کھلایا جا رہا تھا کہ نہیں، اور اگر کھلایا جا رہا تھا تو میں آپ کو بولوں گی پھر یقیناً اسلام آباد کے جو شہری ہیں انہوں نے یقیناً گدھے کی، کھوتے کی شنواری بھی کھائی ہوگی کیونکہ وہاں پہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کھوتا بریانی کھائی ہوگی، کھوتا پلاؤ کھایا ہوگا. کھوتے یخنی پلاؤ کتنے مزے کا ہوتا ہے، کبھی کھایا ہے کسی نے؟ اب تو کھایا ہوگا، اسلام آبادیوں نے تو کھایا ہوگا. اس کے علاوہ سوچو کھوتے کا کباب کتنے مزے کے ہوں گے، کھوتے کے سیخ کباب. اچھا ہم لاہوری بڑے خوش ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم اب اکیلے نہیں، ہمارا ساتھ دینے کوئی اور بھی آ گیا. او مائی گاڈ، کھوتا بریانی، واہ واہ واہ. اچھا وہ کھوتے کا وہ بھی ہوگا وہاں پہ، وہ بھی بنتا تھا نا دم پوخت کھوتے کا، وہ چرسی کھوتا. ہم نے تو یہ سب نہیں کھایا، اسلام آباد نے ڈگری ہم سے اوپر لے لی، چرسی کھوتا کھایا ہوگا یار، چرسی شنواری کھوتا، ہائے ہائے. اچھا جو کسائی ہیں وہ بھی وہاں پہ جو تھے نا وہ لوکل نہیں تھے جو پکڑے گئے، وہ باہر سے بلوائے گئے تھے جو اسپیشل آئے تھے، اور ان کو ذبح کرتا تھا. یار کیا ٹیکنیک نئی لوگوں کی پکڑی گئی ہے. دیکھو اس لیے میں بولوں ہم انسانوں میں نا، میں نے دیکھا ہے ہم لوگ ڈیفرنٹ ہو گئے، بدل گئے. اچھا خاصا ہم نارمل انسان تھے، ہمارے اندر کھوتے والی حرکتیں کیسے آ گئیں؟ اس وجہ سے ہم یہ کھوتے والی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے نا، گدھے بن گئے دماغی بھی، کیونکہ ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہیں. دیکھیں آپ جو کھائیں گے وہ آپ کے چہرے پہ نمایاں ہوگا، اور وہی حرکات کریں گے آپ. گدھے نہ ہو تو سارے. مذاق اپنی جگہ، مگر میں یہ کہوں گی کارروائی بہت اچھی ہے، بہت زبردست، اور اس کو پکڑ میں لیا ہے، یہ بڑی اچھی بات. اور ایسے کام نہیں ہونے چاہیے. تم گدھے کے بچوں سدھر جاؤ، اگر کسی کو گدھا کھلایا نا تم لوگ کی زندگی گدھے والی ہو جائے گی، کھوتے نہ ہو تو سالے. شرم نہیں آتی؟ غیرت کس کس لوگوں کو کھلا رہے ہو گے، کس قسم کے گدھے کے گوشت. ہنسی ایک طرف ہے مگر یہ بغیرتی ہے خدا کی قسم. کسی کے بزرگ ماں باپ کھا رہے ہوں گے، بڑے مزے سے پکوا کے لے کے جا رہے ہوں گے ہوٹلوں سے، کسی کو کیا پتا کہ گدھے کھوتے کھلا رہے ہو تم لوگ. بچے کھا رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، کس کس قسم کے وائرس، کیسی کیسی انفیکشنز، کیسی کیسی بیماریاں، جو چیز ہمیں نہیں کھانے کو منع کی ہے اس کو کھلا رہے ہو. یار شرم نہیں تم لوگوں اندر؟ کس قسم کی غیرت مر گئی ہے تم لوگوں کی؟ کھوتے کٹوا رہے ہو، گدھے کٹوا کے کھلا رہے ہو، شرم ہی نہیں ہے تم لوگ کو. جس نے اس حرکت میں اپنا ساتھ دیا ملوث، میں تو کہتی ہوں یہ لوگ کون تھے جو چپ رہے؟ ایسی کون سی ٹیم ان کو مل جاتی ہے، ایسے کون سے امپلائیز ان کو مل جاتے ہیں جو ان کے راز کو بڑے طریقے سے رکھتے ہیں اور کھوتے کٹوا رہے ہوتے ہیں. یار لاہور میں بھی پکڑا گیا تھا، یہی حرکت تھی، اس وقت بھی کسی کو شرم نہیں آئی، اور اس کے بعد اب اسلام آباد میں پکڑا گیا ہے.
ان لوگوں کے ساتھ تو طریقے سے بات کرنا بنتا ہی کوئی نہیں ہے. چپیڑے کراؤ ان کو, چنڈے کراؤ سالوں کو, کھوتے نہ ہو تو ایک کھوتا مطلب ایک بریک کھوتا بریک لیں گے. واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی جو ہمارا پہلا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے, ہمارا ٹاپک جو ہے, ہم ساری رات بیٹھ کے نا, سارا دن بیٹھ کے ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک کے بعد ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, اس کی 30 سیکنڈز یا 1 منٹ تک کی اس کی جو ریل کا ٹائمنگ ہوتی ہے. اب اتنی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم اس ریل کو دیکھیں تو اگر سپوز ہم نے 1 گھنٹہ دیکھا ہے تو اس 1 گھنٹے میں ہم 80-90 ریل آرام سے یا 100 کے قریب ریل دیکھ رہے تھے. ہر ریل کا جو ٹاپک ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اب اتنے ٹاپکس, یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے, یہ ہمارے دماغ میں کیپچر ہو رہی ہوتی ہیں. اتنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک ساتھ جا رہی ہوتی ہے. اب مائنڈ جو ہے نا اس کو پروسیس کرنے کی فل کوشش کرتا رہتا ہے جب کوئی ریل دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ والی ریل یاد رہے, اسی لیے تو اس میں سیو کا آپشن ہوتا ہے کہ کوئی سیو کر لے. مگر جب ابھی ساری ریلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگلے دن کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کون سی ریل جو ہے دیکھی ہے. اچھا, انفیکٹ ہم نے جو سیو کی ہوتی ہے نا ریلز, وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے کون سی ریل سیو کی تھی, وہ ٹاپک کیا تھا. دوسرا یہ کہ ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. اب 1-2 منٹ سے زیادہ کوئی لمبی ویڈیو نا, ہم اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. اب تو مجھے لگتا ہے جو گانے بھی 3-4 منٹ کے, 5 منٹ کے ہوتے تھے, اب وہ بھی جو ہے 1 منٹ کے اندر ہوں گے. ہم پہلے بیٹھ کے لمبی ڈاکومنٹریاں دیکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب ہمیں وہی انفارمیشن چاہیے 30 سیکنڈز کے اندر. اب ہمارا برین ایکسیپٹ نہیں کرتا اتنی لمبی چیزیں. تو اس کے کیا نقصانات ہیں, یہ ہماری نیند پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے, ہمارے بیہیویئر پہ کیا امپیکٹس اس کے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, معاشرے میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کیا لے کے نکلتے ہیں, ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے, ہم سوچ کیا ہوتی ہے, ہماری نیند سے لے کے ہماری سوچ, ہمارا کام, ہمارا کاروبار, ہم ہر طریقے سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیکاز آف دس جسٹ 30 سیکنڈز کی 1 منٹ کی ایک ریل کی وجہ سے. اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر رفیق ڈار, نیورو سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہ جو ریلز کے نقصانات ہیں, سب سے پہلے میں چاہ رہی تھی اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے کچھ اگر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو, پہلے اس فائدے پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ریل دیکھنے کا فائدہ بھی ہو نا. ڈائریکٹلی میں نقصانات پہ بات کرنا شروع کر دوں. What do you say about it? جی بالکل, جہاں پہ کسی چیز کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں پہ فائدے بھی ہیں. تو ریلز کے اوبویسلی فائدے بھی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریل کون سی دیکھتے ہیں, کیونکہ ریلز آپ کو ایجوکیشن پہ ملیں گی, سیلف ہیلپ پہ ملیں گی, فن پہ ملیں گی. اب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں آپ کے لیے. لائک اگر آپ ایک ٹائم فن دیکھ رہے ہیں تو آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں, آپ تھکے ہوئے تھے, آپ کو ریلیکسیشن ملی, کوئی ایجوکیشن کے اوپر کوئی چیز ہے, کوئی لائن ہے, وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ سے ایک ریل سے آپ کی زندگی بدل رہی ہو. کسی نے کوئی فرض کریں ریل ایسی بنائی ہے کہ مولانا رومی کا کوئی کوٹیشن شیئر کیا ہے, اس سے کسی کی زندگی بدل گئی. اقبال کا کوئی شعر ہے, اس کے اوپر ریل بنی ہوئی ہے. تو فائدے تو ہیں اس کے, لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی پھر اس کے نقصانات بھی ہیں.